رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، یہ ایک اور مثال قرآن کے الفاظ کی ترتیب میں سورہ بقرہ ہی سے دونوں آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 35 میں کہا رغدن حیث شئتما، جبکہ آیت نمبر 58 میں کہا حیث شئتم رغدن، پلٹ دیا۔ یہاں پہ پہلے رغدن پھر حیث شئتما، جبکہ آیت نمبر 58 میں پہلے حیث شئتم پھر رغدن۔ رغدن کا مطلب کھلا ڈلا، خوب کھاؤ، کلو منہا رغدن حیث شئتما، کھاؤ کھلا ڈلا ہو کے، حیث شئتم جہاں کہیں سے بھی۔ تو سورہ بقرہ میں پہلے کہا گیا کہ کھلا ڈلا ہو کے کھاؤ، خوب کھاؤ، پھر کہا جہاں کہیں سے بھی، خوب کھاؤ جہاں کہیں سے بھی، جبکہ آیت نمبر 58 میں کہا گیا جہاں کہیں سے بھی کھاؤ کھلا ڈلا ہو کے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کہو کہ کھل کے کھاؤ جہاں سے چاہو، یا کہو جہاں سے چاہو کھل کے کھاؤ، فرق تو نہیں پڑتا۔ لیکن اب میں قرآن کے سیاق و سباق سے دکھاتا ہوں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں دو باتیں ڈالی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک بہت فرق ہے زبان کی خوبصورتی میں یہ کہنا کہ جہاں سے چاہو کھلے ہو کے کھاؤ، اور یہ کہنا کہ کھلے ہو کے کھاؤ جہاں سے چاہو۔ دیکھیں جو سورہ آیت نمبر 35 ہے، دو نقطہ نظر سے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میں فرق۔ پہلا نقطہ نظر جگہ کے لحاظ سے، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 35 یہ جنت کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں ترجمہ، اور ہم نے کہا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے کھلا ڈلا با فراغت جہاں سے چاہو۔ تو جنت، جبکہ دوسری آیت جو ہے وہ دیکھیں دنیا کی، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ گاؤں میں داخل ہو، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ تو جہاں جنت کا ذکر ہے، جنت میں زیادہ مناسب تھا کہنا کہ کھلا ڈلا کھاؤ یا کہ دنیا میں؟ ظاہر بات ہے جنت کے اندر تو کھلا ڈلا جتنا مرضی چاہو کھاؤ، دنیا میں تو پھر ختم ہو جاتا ہے کھانا، یا اس کی سپلائی ختم ہو سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ جنت میں آیت نمبر 35 میں چونکہ جنت کا ذکر ہے، اس لیے وہاں پہ پہلے کہا گیا کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، جبکہ دوسری آیت جو کہ دنیا میں اس میں جہاں کے کھانا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پہلے کہا کہ جہاں سے چاہو، پھر کہا کھلا ڈلا کھاؤ، کیونکہ جنت کا کھلا ڈلا زیادہ دنیا کے کھلے ڈلے سے زیادہ ہے۔ دوسری بات قصے کے مطابق، اب دیکھیں پہلا جو آیت ہے آیت نمبر 35 جہاں پہ کھلا کھاؤ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس قصے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک ریسٹرکشن لگائی ہے، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم اور حوا کو کیا کہا گیا؟ کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب، لہٰذا ان کے جہاں مرضی بھی کھانے سے اس کے اوپر ایک بندش لگا دی کہ نہیں ہر جگہ سے نہیں کھا سکتے، ایک درخت ہے جہاں سے نہیں، لہٰذا اچھا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ ان پر بندش لگ گئی کہ نہیں یہ ریسٹرکشن ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، لہٰذا جہاں سے کھاؤ اس کو بعد میں لے آئے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب وہ ہر جگہ سے نہیں کھا سکتے، ایک درخت ہے وہاں سے نہیں کھا سکتے، کھلا ڈولا پھر بھی کھا سکتے ہیں پوری جنت۔ جبکہ دوسرا قصہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے قصے میں دیکھیں، اب بنی اسرائیل کے قصے میں آپ کو پچھلی آیت دکھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کو کھلا ڈلا اللہ نے پہلے ہی دیا ہوا تھا کھانا، ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کھلا ڈلا نہیں کھا سکتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ پچھلی آیت میں کہا اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیا رکھا اور تمہیں من و سلوا اتارتے رہے، جو تو یعنی ان کے پاس کھلا کھانا تھا، ان کا مسئلہ کھلا کھانا نہیں تھا، ان کا مسئلہ تھا کہ وہ جہاں مرضی سے جو مرضی کھائیں۔ تو لہٰذا اس آیت میں پہلے کہا گیا کہ جہاں مرضی سے اب اس گاؤں میں داخل ہو اور اس میں جہاں سے چاہو اب خوب کھاؤ۔ پہلے بھی وہ خوب کھا رہے تھے، مسئلہ خوب کھانے کا نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ جہاں مرضی سے جو مرضی کھائیں، لہٰذا اب اس کو پہلے ایڈریس کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دو لحاظ سے، یہ جو ہمیں پتہ ہے اور کتنے لحاظ سے سبحان اللہ یہ آیت یہ الفاظ اپنی جگہ بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ نمبر ایک، جگہ کے لحاظ سے جنت میں زیادہ بندہ کھلا ڈلا اور با فراغت کھا سکتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ جنت کی آیت میں پہلے ذکر کیا گیا۔ دنیا میں اتنا با فراغت نہیں کھا سکتا جتنا جنت میں۔ دوسری بات، قصے میں یہاں پہ آدم علیہ السلام پر اور ان کی بیوی پر ایک ریسٹرکشن بندش لگا دی کہ نہیں اس درخت کے پاس نہیں جا سکتے، لہٰذا جہاں سے چاہو کو بعد میں لے کے آئے، جبکہ یہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ ایک کھانا کھا کے تھک گئے، اب چاہتے تھے جہاں مرضی سے جو مرضی کھائیں، لہٰذا اس کو پہلے لے کے آ گئے۔ اب آپ نے دیکھا رغدن حیث شئتم رغدن، ہمیں لگا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبان میں کسی سے کہو کہ یار کھول کے کھاؤ جہاں سے چاہو، یا کسی کو کہو جہاں سے چاہو کھول کے کھاؤ، ویسے زبان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن میں ایک لفظ سبحان اللہ اپنی جگہ چن کے رکھا گیا۔ اور یہی چیز تو جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں بار بار ایک ہی قصہ یا کیوں دوبارہ بار بار باتیں ریپیٹ کی، اسی ریپیٹیشن میں ہی تو سارا معجزہ چھپا ہے، اس کے اندر غور و فکر اللہ تعالیٰ نے عقل کیوں دیا؟ آخر آپ سوچیں نا، صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی اتار دیا،
اور تمہیں دے دیا کہ یہ کرو یا نہ کرو. عقل ساتھ اس لیے دیا تاکہ اس کو سوچیں کہ یہ کلام کیا کوئی عام آدمی لکھ سکتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پر ایسا ایمان لائیں جو وراثتی سے ہٹ کے یقین کی حد تک ہو کہ یہ قرآن واقعی میں اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.